السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ ہفتہ 10 دن میں بقرعید ہے اور اس کے موقع پر مسلمان قربانی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ قربانی ہم سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر بقرعید کے موقع پر اللہ کے راستے میں اپنی طرف سے قربانی پیش کریں۔ قربانی ایک عمل ہے اور ہر عمل کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو جس طرح ظاہری ڈھانچے کی پابندی کرنی ہے اسی طرح اس کی روح کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ نہ کوئی یہ کہہ سکتا کہ بھئی صرف روح اصل ہے، ڈھانچے پر توجہ نہیں دینی ہے، اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا کہ ڈھانچہ ہی اصل ہے، روح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے تمام اعمال میں دونوں چیزوں کی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، ظاہری ڈھانچہ یہ ہے کہ ہم قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، قاعدہ کریں وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہری ڈھانچہ ہے۔ ایک اس کی روح ہے، روح یہ ہے کہ دل کی کیفیت ایسی ہو کہ گویا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کا ڈر اور خشیت اس کی موجود ہو دل کے اندر، دل میں اللہ موجود ہو، ہم دل سے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ جس طرح ظاہری طور پر رکوع سجدہ کر رہے ہیں اسی طرح ہمارا دل بھی گویا کہ رکوع اور سجدہ کر رہا، تو دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت نماز کے وقت موجود رہی، نماز کی روح ہے۔ ایسے ہی ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو ایک تو اس کی ظاہری شکل ہے کہ ہم نے کسی کو پیسہ دے دیا، یہ ظاہری شکل ہے، کسی کو ضرورت کی کوئی چیز دے دی، لیکن ایک یہ ہے کہ اس وقت بھی دل کی کیفیت میں اللہ کا خیال رہے، دل کی کیفیت میں یہ رہے کہ بھئی یہ جو پیسہ، یہ جو مال میں دے رہا ہوں، یہ میرے اللہ کا، میرے مولا کا مجھے دیا ہوا تھا، یہ اس کی نعمت تھی، اس کا کرم تھا کہ اس نے مجھے یہ مال دیا تھا، اور اسی نے مجھے یہ حکم دیا ہے میرے مولا نے کہ میں اس کو فلاں فلاں جگہ پر خرچ کروں، تو میں اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے یہ مال وہاں پر خرچ کر رہا ہوں۔ یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو صدقے کا بھی ایک ظاہری اس کی شکل ہے، ظاہری ڈھانچہ ہے، اور ایک اس کی حقیقت اور اصل ہے۔ ایسی قربانی میں بھی ایک تو ظاہری شکل ہے، ظاہری ڈھانچہ ہے، اور ایک اس کی روح ہے، اس کی اصل ہے۔ ظاہری ڈھانچہ تو یہ ہے کہ جانور کی گردن پہ چھری پھیری جائے، جانور کو قربان کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، یہ ظاہری ڈھانچہ ہے، لیکن روح یہ ہے کہ دل کی ایک خاص کیفیت اس وقت ہونی چاہیے، اور اسی روح کے ساتھ ہمیں قربانی کرنی چاہیے، اور اسی روح اور حقیقت پر جو ہے اس ویڈیو میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو قربانی کی روح اور حقیقت کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پیش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت جو ہے بیٹے کی قربانی نہیں ہونے دی اور پھر جانور کی قربانی کی گئی۔ تو اس میں دراصل دو چیزیں ہیں۔ جب ہم جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہوں تو ہمیں دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، یہی قربانی کی حقیقت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جانور کے گلے پر چھری پھیر دی تو گویا کہ کام ختم، نہیں، یہ جانور کے گلے پر چھری پھیرنا تو یہ علامت ہے، اصل تو کچھ اور ہے۔ اصل تو یہ کہ بیٹے کو قربان کیا جائے، اس کی علامت کے طور پہ جانور کو قربان کروایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی پسندیدہ سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے پر تیار ہیں۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے تو ہم اس جذبے کو گویا کہ پیش کرتے ہیں جانور کی قربانی کی شکل میں، اور اگر یہ جذبہ ہی ہمارے اندر پیش نہیں، پھر بھی ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں قربانی کی حقیقت حاصل نہیں ہے۔ ہماری پسندیدہ سے پسندیدہ چیز، اپنی محبوب سے محبوب چیز ہم اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں۔ اس جذبے کے عملی اظہار کا نام ہے قربانی۔ حضرت ابراہیم کی محبوب سے محبوب چیز تھی ان کا بیٹا چھوٹا سا بیٹا اسماعیل، جو بڑی امیدوں کے، بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑی امنگوں کے بعد پیدا ہوا تھا، وہ بھی بڑھاپے میں جا کے۔ اس وقت دنیا میں ان کے پاس اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ اور محبوب چیز نہیں تھی جس سے انہیں اتنا پیار ہو، اس کو انہوں نے قربان کر دیا، قربانی کے لیے پیش کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر جانور قربان کروایا۔ تو جب وہ جانور قربان کر رہے تھے تو یہ جذبہ وہ پہلے پیش کر چکے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو بھی تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ تو یہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پسندیدہ سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم وقت تیار ہیں۔ دوسرا یہ کہ جس وقت ہم جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہوں تو گویا کہ یہ سمجھیں کہ اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے اللہ کے راستے میں، اصل تو یہ ہے کہ میرے گلے پر چھری پھیر دی جائے اللہ کے راستے میں، یعنی مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے،
مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے. تو ہم جب جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہوں تو اس کیفیت کے ساتھ پھیر رہے ہوں کہ اصل تو مجھے قربان ہونا تھا، لیکن اپنی قربانی کی جگہ یہ جانور کی قربانی میں پیش کر رہا ہوں، تو یہ تو اس کا چھوٹا سا اظہار ہے. اصل تو یہ کہ اگر مجھے وقت ملے گا، موقع ملے گا اور حالات کا تقاضا ہوگا تو میں اپنی گردن پہ بھی چھری پھروا لوں گا اللہ کے لیے، میں خود کو بھی قربان کر دوں گا. تو گویا کہ جس وقت ہم جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہوں اس وقت یہ کیفیت ہمارے ذہن میں رہے کہ گویا کہ میرے گلے پر چھری چلنی چاہیے تھی اللہ کے راستے میں. اصل تو یہ ہدیہ ہوتا اللہ کے لیے، اصل تو یہ قربانی ہوتی ہے اللہ کے لیے. جانور کی قربانی مطلب ظاہر سے ہے وہ قربانی، لیکن یہ مطلب میری شان کے بھی خلاف سے کمتر ہے اور اللہ کی شان سے بھی کمتر ہے. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ بندہ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے لیے قربان کر دے، اور سب سے محبوب چیز اپنی جان ہوتی ہے، اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کر دے. یہ اللہ کے شاہ نشان گویا کہ ہماری طرف سے قربانی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہم سے اس سے کم کا مطالبہ کیا. لیکن ہمیں ہماری کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ جہاں جس جگہ پر آج جانور یہ لیٹا ہوا ہے اس جگہ پر میں لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا. جب یہ کیفیت ہوگی، اس لیے ہمارے کہا جاتا ہے کہ جب قربانی پیش کر رہے ہو جانور کی تو قربانی جو کر رہا ہے، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، اس کو وہاں موجود رہنا چاہیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ قربانی کرنے والا اس وقت موجود رہے جس وقت کے وہ جانور کو قربان کر رہا ہے، اس کی طرف سے قصائی قربان کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے. اسی لیے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ تو اللہ کا مجھ پر کرم ہے کہ مجھے قربان ہونا تھا، مجھے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے. جب یہ ہم سوچیں گے تو پھر آئندہ کی زندگی میں ہم کتنی احتیاط کریں گے نافرمانیوں سے، گناہوں سے. گویا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مجھے تو قربان ہو جانا چاہیے تھا، میں تو قربان ہو چکا تھا اور میں تو دنیا سے ختم ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ میرے بدلے میں فدیے کے طور پر جانور کو قبول کر لیا. تو جب میری جان اللہ نے بخش دی ہے تب مجھے یہ جان کہاں لگانی چاہیے، یہ جان مجھے کہاں خرچ کرنی چاہیے. کم سے کم اس جان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اس جان کو اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے، اس کو اللہ کے دین کی خدمت میں لگایا جائے. یہ تو اس کا حق بنتا ہے. اصل تو حق یہ تھا کہ اس کو قربان کر دیا جاتا، لیکن جب قربانی بخش دی گئی گویا کہ تو کم سے کم یہ تو حق بنتا ہے کہ اب اس سے وہ کام کیا جائے جو کام اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ کو خوش کرنے والا ہو. تو یہ دو تین کیفیتیں جب پیدا ہوں گی اس وقت جو ہے قربانی کی حقیقت ہمیں حاصل ہوگی. اب جو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں سے وہاں قربانی کروا دی اور وہاں سے یہاں قربانی کروا دی، ٹھیک ہے وہ ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو کیفیت ہے نا قربانی کی، یہ کیفیت شاید اب حاصل نہیں ہو پا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک طریقے سے رسم سمجھ لیا ہے کہ بھئی بس پیسے 2-4 ہزار 5 ہزار خرچ کرو یا 10-12 ہزار خرچ کرو، بکرا خرید کر لاؤ یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈال دو اور فلاں صاحب نے قربانی کر دی اور ہم گویا کہ اپنی طرف سے فارغ ہو گئے. یہ اب ہماری کیفیت ہو گئی ہے. یہ میرے خیال میں جو ہے قربانی کی روح کو ہم گویا کہ اپنے دل و دماغ سے نکال دے رہے ہیں. قربانی کی روح کو پیدا کریں، ہم قربانی کی حقیقت کو سمجھیں اور اس جذبے اور کیفیت کے ساتھ ہم خود قربانی کریں، یا کم از کم قربانی کے وقت ہم موجود رہیں. اگر ہم کسی ایسی جگہ پر قربانی کروا رہے ہو جہاں قربانی کا انتظام کیا جا رہا ہے، جیسے بہت سے مدارس انتظام کرتے ہیں یا بہت سے اور ادارے انتظام کرتے ہیں، تو بھی ہم یہ کوشش کریں کہ جس وقت ہمارا جانور قربان ہو رہا ہو ہم وہاں پر موجود رہیں تاکہ یہ کیفیت ہماری پیدا ہو سکے، یہ جذبہ ہمارے اندر جو ہے آ سکے. یہ ہے قربانی کی حقیقت. اور بھی اس میں بڑے پہلو ہیں، فی الوقت جو ہے اتنا ہی عرض کرنا چاہ رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی حقیقت نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.